حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت کی کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح سے جہنم سے نکالیں گے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے عظیم مناظر وہ ہیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ وہ سور پھونکے۔ یہ سور پھونکنا ایسا واقعہ ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کو ہلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا، زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو واپس باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ اس سے ایسے اگیں گے جیسے سبزہ ہری گھاس اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں بغیر کپڑوں کے غیر محتون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار سپاٹ کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا، اور خوف و پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے۔ یہ زمین بالکل ہموار سفید ہوگی، اس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڑھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مختلف حالتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی اونچی سواریوں پر ہوں گے، محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندے رہے، جنہیں عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ کچھ روایات میں ہے کہ انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کو خاص سواریوں پر لایا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، یہ عام لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ کچھ لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کمزور اور گناہ زیادہ ہوں گے، اور زمین کی سختی اور خوف انہیں سیدھا نہیں چلنے دے گا، اور کچھ لوگ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ تمام لوگ اپنے مال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام کی طرح ہو جائے گا۔ سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، شدید گرمی ہوگی، اور یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ کیوں نہ ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے سیدنا آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنی روح آپ میں پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ کو جنت میں ٹھہرایا، پھر آپ کی وجہ سے لوگوں کی تحلیل فرمائی۔ آپ اپنے رب کے نزدیک اس سفارش کے لیے درخواست کیجیے۔
لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ انہوں نے ایک درخت کا پھل کھا کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، لہٰذا وہ اپنی اس غلطی کا ذکر کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے۔ پھر سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام، آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ آپ کو شکر گزار بندہ کہا گیا، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا، اور وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کا ذکر کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے خلیل ہیں، ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اور وہ 3 مرتبہ غلط بات کہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے نفسی نفسی، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ کو رسالت عطا کی، آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں ہوگا، اور وہ ایک شخص کو ناحق قتل کرنے کا ذکر کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے نفسی نفسی، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے کلمہ اور روح ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی، آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، لیکن وہ کوئی گناہ ذکر نہیں کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، آج سفارش اسی کے لیے ہے۔ پھر سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کی ضمانت دی، آپ کے ذریعے ہم پر رحم فرمایا، آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ کام میرے لیے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر وہ حمد و ثنا جاری فرمائیں گے جو پہلے کسی کو نہیں سکھائی گئی۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سنیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری سفارش قبول ہے، تمہارے کہنے پر میں اپنے بندوں کو بخش دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سورج اور زمین کی مخلوق کے سامنے اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ جو لوگ جہنم میں ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب برداشت کر رہے ہیں، ان سب کی بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا پیش فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں اپنی امت کے لیے اس وقت تک دعا کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں بخش نہیں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سفارش اتنی مؤثر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تھے انہیں نکالا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی امت کی سفارش کے لیے اتنا اختیار دیں گے کہ میں اپنی امت کے سب گناہ معاف کروا سکوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور وہ افراد جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ یہ منظر اتنا شاندار اور عظیم ہوگا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کا مشاہدہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بعد ہر شخص اپنی نیکیوں اور اعمال کے مطابق جزا پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں داخل ہوگا۔